السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 52 ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے کہ ادغام کب، کہاں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کی میں نے آپ کو تعریف ادغام کی بتا دی تھی کہ ادغام کیا ہوتا ہے اور کن حروف کے ساتھ ادغام کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں، تو چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر یا، میں، یہ اس کا جو ہجے ہوتے ہیں، اس کے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ ہم نے کیا آیا ہے، نون ساکن، نون ساکن کو ہم نے اس کو ساکن کیا ہے اور نون ساکن سے پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اس حرف کو ہم نے اس حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھا ہے۔ یہاں پہ درمیان میں آیا ہے نون ساکن، نون ساکن کے بعد یا مشدد آیا ہے، تو یا میم واو نون، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جب ہم ادغام کرتے ہیں تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں، غننے کے ساتھ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم زبریہ میں، یا زبریہ، اس ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ میم زبریہ میں، یا زبریہ میں، قاف پیشوا قو، میں یقو، لام پیشلو، میں یقول۔ سب سے پہلے نون ساکن کی مثالیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے نون تنوین کی مثالیں۔ تو آج ہم نون ساکن کی مثالیں پڑھیں گے اور تھوڑی سی نون تنوین کی مثالیں پڑھیں گے، اور پھر نیکسٹ لیسن بھی ادغام پر ہی ہوگا، اس میں بھی ہم ادغام کی ہی پریکٹس کریں گے اور لام را کی بھی پریکٹس کریں گے کہ وہ بغیر غننے کے کیسے ان کا ادغام ہوتا ہے۔ میں یقول، اگر یہاں پہ وقف کریں گے، قرآن کریم کے اندر کوئی اس طرح کا لفظ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں اگر وقف کرنا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے میں یقول، میم زیر میم، میم، یہ اس نون کو نہیں پڑھنا۔ جب اس کا ہجے کرنا ہے تو اس نون کو نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ اس حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اس حرف کو ڈائریکٹ اس کے ساتھ ملانا ہے ہم نے۔ میم زیر میم، میم، میم زبر نون من، میم من، میم زیر میم، میم، میم زبر نون من، میم من، ٹھیک ہے۔ اور میم کو اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح ہونٹوں کو اس طرح کر کے میم ادا کرتے ہیں، میم، میم بالکل جیسے با ادا ہوتا ہے اسی طرح میم، نرم ہونٹوں کو بالکل نرم ملا کر کھول دیں تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے۔ میم زیر میم، میم، جب اس کو مشدد بھی پڑھنا ہے تو اس میں سختی نہیں لے کے آنی، میم یا اس طرح نہیں کرنا، آرام سے بالکل نارمل سا اس کو ادا کرنا ہے۔ میم زیر میم، میم، میم زبر نون من، میم من، میم زیر نون مین، یہاں پہ نون ہے، یہ میم حروف یرملون میں سے ہے اور یہ نون حروف یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون۔ تو میم یہاں پہ نون ساکن کے بعد یہ مشدد آیا ہے تو اس کو ہم اس حرف کے ساتھ ادغام کریں گے، اور کون سا ادغام کریں گے؟ غننے کے ساتھ، کیونکہ یا میم واو نون ہو تو وہاں پہ ادغام مع الغنہ کرتے ہیں۔ میم زیر نون مین، نون پیشوا نو، من نو، را دو زیر رن، من نورن، من نورن، یہ مشدد بھی ہے اور آگے اس کے ساتھ حروف مدہ بھی ہے، تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ من نورن، اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے من نور۔ اور نیکسٹ ہے میم زیر میم، میم، یہ دیکھیں، یہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے، اس میم کو میم کے ساتھ ملا کر یہ یرملون میں سے میم ہے تو میم یہاں بھی غنہ کریں گے۔ میم، میم زبر میں، میم میں، طا زبر طا، میم میں طا، را دو زیر رین، میم میں طارن، میم میں طارن، میم زیر میم، میم، میم زبر میں،
میم طا زبر طا میم مطغ را دو زیر رن میم مطغرن میم زیر نون من. یہ دیکھیں یہ یرملون میں سے نون آیا ہے، یہ یا تھا، یہ میم تھا، یہ نون ہے، یہ بھی میم تھا اور یہ پھر نون ہے. یہ سارے کے سارے حروف یرملون میں سے ہی آئیں گے. جو مشدد اس طرح پڑھے جائیں گے وہ یرملون میں سے. میم زیر نون من نون پیش نوط من نوط فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تین من نطفات میم زیر نون من نون پیش نوط من نطق فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تین من نطفات میم زبر یا میں یرملون میں سے یا مشدد آیا ہے نون ساکن کے بعد. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس کے بعد ہے، نون ساکن یا تنوین ہے تو اس کے بعد کون سا حرف آیا ہے، یا. میں یا زبر کف یک میں یک فا پیش را فر میں یکفر میں یکفر. ایک الف کے برابر اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا غننے کو، صرف ایک الف کے برابر اس کو اس کی آواز ناک میں لے جانا ہوتی ہے. میم زیر واو میو یہ واو آ گیا. یرملون میں سے یا را میم لام واو نون یہ واو آ گیا. میم زیر واو میو اس میم کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملانا ہے، نون کو نہیں پڑھنا، پیچھے بھی میں بتا چکا ہوں. میم زیر واو میو واو پیش جیم ووج یہ جیم ساکن ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے. میو ووج دال زیر دی میو ووج دی کیف پیش میم کم میو ووج دی کم میو ووج دی کم. ٹھیک ہے. میم زیر واو میو واو زبر وا میو را زبر را میو را قاف زیر قی میو راقی. میم زیر واو میو واو زبر وا میو را زبر را میو را قاف زیر قی میو راقی. قاف زبر قاد قاس را دو زیر میم ریم قصریم. یہ نون کون سا ہے، نون تنوین. پہلے ہم نے پڑھے تھے نون ساکن اور یہاں پہ یہ کون سا نون ہے، نون تنوین. قاف زبر قاد قاس را دو زیر میم ریم. اس کا ہجے اس طریقے سے ہوگا را دو زیر میم ریم قصریم. میم زبر ما قصریم. شین زیر یشی مشی دال دو زیر دن مشیدن قصریم مشیدن. ٹھیک ہے. یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نون ساکن اور یہاں پہ یہ ہے نون تنوین. تو یہ نون تنوین کے بعد میم آیا ہے تو یہ مشدد ہے. میم نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا را میم لام واو نون تو اس میں یہ یا را میم لام حروف یرملون میں سے یہاں پہ میم آیا ہے تو یہ میم مشدد ہے. تو اس کو ہم قصریم مشید قصریم مشید جب وقف کریں گے تو اس کو ہم دال کو ساکن جب پڑھیں گے تو دال ساکن ہو تو اس کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جانا ہے، ذہن میں رکھنی ہے. تو آج کا ہمارا صرف لیسن اتنا ہی ہے. نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.